شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینے کی مچھلی بہت پیارا رسالہ ہے میرے شیخ طریقت کا، اس کا عنوان ایثار ہے۔ اس میں جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ اسلامی بہنیں بھی توجہ کے ساتھ سنیں، میرے مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ ہمیں کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے۔ حسن الظن باللہ یہ کتاب کا نام ہے، اس میں حدیث نمبر 79 اس میں لکھا ہے، قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور فرمائیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ تیرا یعنی جو پرچہ تھا، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان صحابیات کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضری ہے۔ فیضان صحابیات سلسلے میں صحابیات کے واقعات، ارشادات وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں اور مدنی پھول چنے جاتے ہیں۔ اولاً 12 سلسلے خاتون جنت آقا کی شہزادی رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے مسلسل الحمدللہ عز و جل سلسلے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق چل رہے ہیں، اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے سیدہ عائشہ کا ایثار۔ ایثار کیا ہوتا ہے اور آپ کا جذبہ ایثار کیا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح ایثار فرماتے تھے۔ ایثار کے متعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ایثار کرنے والی ماں کی حکایت بھی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ ایثار کی ایک مدنی بہار جو اسلامی بہن نے ایک ایثار کیا تو اس پر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا کرم ہوا، انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے پہلے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد 6 صفحہ 185 حدیث نمبر 5942، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کیجئے اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں، ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اسلامی بہنیں نیت کریں، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آئے گا تو درود پاک پڑھوں گی،
صحابیہ کا ذکر آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گی، صحابی کا ذکر آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گی، نبی کا ذکر آئے تو علیہ السلام کہوں گی، صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گی، اہم مدنی پھول لکھوں گی۔ اسلامی بہنیں یہ نیت بھی کر لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لباب الاحیاء یہ احیاء العلوم کا خلاصہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ خلاصہ خود امام غزالی نے کیا ہے۔ اس کے اندر ہماری امی جان کے ایک عظیم ایثار کی حکایت لکھی ہوئی ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 396 397۔ جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے بعد میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، تو جب آپ پر حملہ ہوا، آپ زخمی ہوئے، تو آپ نے اپنے شہزادے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو فرمایا کہ ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، عرض کرو عمر نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور امیر المؤمنین کا لفظ نہ کہنا۔ ان کی عاجزی دیکھیے، اللہ اکبر، کیونکہ آج میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں، ان سے عرض کرو عمر اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے دوستوں کے ساتھ دفن کیا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائی جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں آرام فرمائے؟ حجرہ عائشہ میں، سبحان اللہ۔ اور آپ کے ساتھ کو آرام فرمائے ہیں ہماری امی جان صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاروق اعظم تمنا کر رہے ہیں کہ اس حجرہ عائشہ میں مجھے بھی جگہ مل جائے۔ فاروق اعظم تمنا کر رہے ہیں کہ صدیق اکبر کا قرب مل جائے، اللہ کے محبوب کا قرب مل جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، آپ رو رہی تھیں۔ ہماری امی جان رقیق القلب بہت تھی، اللہ کی یاد میں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنسو بہت بہاتی تھیں۔ بہرحال آپ رو رہی تھیں، عرض کی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں، اس بات کی اجازت چاہتے ہیں انہیں ان کے دوستوں کے قرب میں دفن کیا جائے۔ فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب کو ایثار کرتی ہوں، انہیں جا کر خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اجازت لے کر واپس تشریف لائے۔ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آ گئے ہیں، فرمایا مجھے بٹھا دو۔ سہارا دے کر بٹھایا گیا، پوچھا اے میرے بیٹے کیا خبر لائے؟ عرض کی حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اجازت عطا فرما دی، آپ خوش ہو جائیں، آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز عطا کر دی گئی۔ یہ سن کر فرمایا مجھے اس چیز سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہ تھی، الحمدللہ عز وجل مجھے میری پسندیدہ چیز مل گئی ہے۔ پھر فرمایا جب میری روح پرواز کر جائے مجھے اٹھا کر سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر لے جانا، بارگاہ نبوت میں سلام عرض کرنا، اور حضرت سیداتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنا عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ تو بہرحال آپ کو اجازت دی گئی اور آپ کو قرب مصطفیٰ نصیب ہو گیا۔ غور کیجئے، ہماری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی، مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ جگہ آپ نے ایثار کر دی۔ ایثار کیا ہوتا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟
آئیے میں آپ کو اپنے شیخ طریقت کے رسالے مدینے کی مچھلی سے ایثار کی تعریف عرض کرتا ہوں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں لکھا ہے ایثار کا معنی ہے دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر ترجیح دینا۔ پھر سن لیجیے، دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش پر ترجیح دینا، اپنی حاجت پر ترجیح دینا۔ تو ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا ایثار کیا کرتی تھیں، اور سبحان اللہ آپ کے ایثار کا انداز کیا ہوتا تھا، اس کی ایک جھلک آپ کو میں پیش کرتا ہوں مستدرک للحاکم سے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے چند کھجوریں ہدیتاً بھیجی، تحفہ بھیجا، 9 یا 11 کھجوریں تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی دن سے فاقہ تھا، ہمارے امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی فاقہ تھا۔ جب وہ کھجوریں ہماری امی جان کی بارگاہ میں ہدیہ کی گئیں تو آپ نے وہ کھجوریں تناول نہ فرمائیں، بلکہ اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے رکھ دی۔ جب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شانہ اقدس پر تشریف لائے تو وہ کھجوریں پیش کیں، آپ نے تناول فرمائیں۔ پھر پوچھا عائشہ تم نے بھی کچھ کھایا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے رب کی رضا کافی ہے، میں اللہ کی رضا چاہتی ہوں، اللہ کی خوشنودی چاہتی ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے کھجوریں کھا لینی تھی۔ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرائیں، عرض کی اللہ کے رسول نے کھا لی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لب انہیں حرکت ہوئی، دعا کی یا اللہ عز و جل عائشہ کو اس صبر پر اجر عطا فرما۔ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آقا میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالی جنت میں مجھے آپ کی زوجیت میں رکھے۔ ارشاد فرمایا اگر جنت میں میری رفاقت مطلوب ہے، زاہدہ بن جاؤ، صابرہ بن جاؤ، کل کے لیے سامان خوراک جمع نہ کرو، جو زائد ہو اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ کر دیا کرو۔ اس ارشاد پاک کو سننے کے بعد سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مبارک کو حرز جاں بنایا اور دل و جان سے اس پر عمل پیرا رہیں۔ کس بات پر؟ کہ آپ نے زہد اختیار کیا، آپ نے صبر اختیار کیا، کل کے لیے خوراک جمع کر کے نہیں رکھتی تھیں بلکہ اللہ کی راہ میں ایثار کر دیا کرتی تھیں۔ آپ کا جذبہ ایثار کی ایک اور حسین جھلک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ موطا امام مالک میں حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو لکھتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں غابہ ایک مقام کا نام ہے، ایک نخلستان دیا۔ نخلستان کیا ہوتا ہے؟ جہاں کھجوریں ہوں، کھجوروں کے کثرت سے درخت ہوں، جھنڈ کے جھنڈ ہوں، اس کو نخلستان کہا جائے گا۔ اس نخلستان سے 20 وسق کھجوریں آتی تھی۔ وسق ایک مقدار ہے، پیمانہ ہے، اس کے کیا معنی ہے انشاءاللہ پھر آپ کو عرض کرتا ہوں مرآت شریف سے۔ جب صدیق اکبر کے وصال پرملال کا وقت آیا فرمایا خدا کی قسم اے میری نور نظر، ہماری امی جان کو فرمایا میں اپنے بعد تمہارے غنی ہونے سے زیادہ کسی کا صاحب ثروت ہونا پسند نہیں کرتا،
نہ ہی مجھ پر اپنے بعد کسی کا مفلس ہو جانا تمہارے افلاس سے زیادہ گرا گزرتا ہے۔ میں نے تمہیں ایک نخلستان ہبا کیا تھا جس سے 20 وسق کھجوریں آتی ہیں، کاش تم اسے کاٹ لیتی، اس پر قبضہ کر لیتی، وہ باغ تمہارا ہو جاتا، وہ نخلستان تمہارا ہو جاتا۔ آج تو وہ ورثہ کا مال ہے، ورثہ میں تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں شامل ہیں۔ اور کتاب الہی یعنی قرآن پاک کے مطابق وراثت تقسیم کر لینا۔ ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے میرے والد ماجد، اللہ تعالی کی قسم اتنا مال ہوتا میں پھر بھی اسے چھوڑ دیتی۔ جذبہ اثار کا اظہار فرمایا کہ اتنا بہت کثیر مال ہوتا میں چھوڑ دیتی۔ میری بہن تو صرف حضرت اسماء ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری کون سی بہن ہے؟ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غیب کی خبر بتائی، کیا کہ حضرت بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تمہاری امی ہیں، ان کے شکم اطہر میں موجود حمل میں میرے علم کے مطابق لڑکی ہے، تمہاری بہن ہے، وہ تمہاری وراثت میں شامل ہے۔ کیا شان ہے اللہ والوں کی، کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیب کی خبر بتانے، اور کیا شان ہے ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ آپ فرما رہی ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہوتا تو بھی میں اثار کر دیتی، لٹا دیتی، نہ لیتی۔ تو یہ وسق کا ذکر ہوا تو مرآت شرح مشکات کی جلد 3 کے صفحہ 12 پر اس کے بارے میں قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، وسق سا رتل عرب کے پیمانوں کے نام ہے، ایک میجرمنٹ کا پیمائش کا ایک یہ آلہ انسٹرومنٹ ہے۔ یہ ایک وسق 60 سا کا ہے، اور ایک سا ہمارے 80 تولے والے سیر سے قریباً 4.5 سر ہوتا ہے۔ اس حساب سے ایک وسق 6 من 30 سیر ہوا، اور 5 وسق 33 من 30 سیر ہوئے۔ تو وسق جو ہے یہ 20 وسق تو وہ کثیر منو من کھجوروں کا حساب کتاب بنتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری امی جان کے صدقے میں ہمیں جذبہ اثار نصیب فرما دے۔ یہ اثار کے بارے میں مزید سنیے۔ ضیاء صدقات یہ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، اور صدقات کی ضیائیں ہیں اس کے اندر، سبحان اللہ۔ یہ بہت ہی مفید کتاب ہے۔ صدقے کے معنی کیا ہیں، اقسام کیا ہیں اس میں لکھا ہے، مال جمع کرنا کیسا اس میں لکھا ہے، پوشیدہ صدقات اور اس کے فضائل کیا ہیں اس میں لکھا ہے، کھانے کھلانے اور پانی پلانے کے فضائل اس کتاب میں لکھے ہیں، قرض دینے کے فضائل اس میں لکھے ہیں، اور جو تنگ دست ہو اس پر آسانی کی جائے قرض وصول کرنے میں اس کے فضائل اس میں لکھے ہیں، عورت کا اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرنا کیسا اس میں لکھا ہے، قناعت کی عظمت کیا ہے، اور سوال کرنے کی مذمت کیا ہے یہ بھی اس میں لکھے ہیں۔ اور اثار کے متعلق صفحہ نمبر 158 پر لکھا ہے۔ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جذبہ اثار کیسا تھا یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ شعب الایمان حدیث نمبر 3482 کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مسکین نے سوال کیا، آپ روزے سے تھیں؟ یاد رکھیے کہ ہماری امی جان کثرت سے روزے رکھتی تھی۔ اب کتنی نادان اسلامی بہنیں، کتنے نادان اسلامی بھائی رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روایت کے مطابق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد ساری زندگی روزہ رکھتی تھی، یعنی روز روزہ رکھتی تھی۔ ہاں، جو عید الفطر کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا منع ہے، تو انڈر اسٹوڈ اس دن نہیں رکھتی ہوں گی، اور بقر عید کے جو 4 دن ہیں 10 11 12 13 ذوالحجۃ الحرام، ان تاریخوں میں روزہ نہیں رکھتے، اس میں ممانعت ہوتی ہے۔ تو آپ کثرت سے روزہ رکھتی تھی، اس دن بھی روزہ تھا۔ جب مسکین نے سوال کیا، گھر میں ایک روٹی تھی، آپ نے کنیز سے فرمایا اسے روٹی دے دو۔ اس کنیز نے کہا آپ کی افطاری، اس کے لیے تو کچھ نہیں ہے، صرف ایک روٹی ہے۔ فرمایا روٹی دے دو۔ کنیز کہتی ہیں کہ میں نے روٹی دے دی۔ شام ہوئی تو اہل بیت میں سے یا کسی اور شخص نے جو ہدیہ، یعنی عام طور پر کوئی تحفہ، کوئی کھانے پینے کی چیز وغیرہ نہیں دیا کرتا تھا، اس نے تحفتاً ایک بکری بھجوا دی۔
بکری سالم ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر وہ بھیج دیا. اب وہ گوشت کو کپڑے میں لانے والا ڈھانپ کر لایا تو ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ کو بلایا, فرمایا لو اس میں سے کھاؤ, یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے. ایک روٹی دی اللہ کی راہ میں, اللہ تعالیٰ نے کتنا گوشت بھیج دیا. سبحان اللہ, کیا شان ہے اور کیسا ان کا توکل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. سبحان اللہ, کیسا جود ہے, کیسا ایثار ہے کہ روزہ ہے, شام کو دل چاہتا ہے, ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا دل چاہتا ہے کہ عمدہ عمدہ کھانے ہوں اور خوب وہ لذیذ مشروب ہوں, پھل ہوں میٹھے میٹھے, اور افطار کے وقت اس سے استفادہ کیا جائے. مگر سبحان اللہ ہماری امی جان کے اثار کی کیا بات ہے. اور اللہ والیوں کے اثار کی ایک جھلک پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ, یہ حکایتیں اور نصیحتیں اس کے اندر صفحہ نمبر 119 رابعہ عدویہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے اثار کا لکھا ہے کہ آپ نے برہنہ پا پیدل حج کیا, پیدل گئی حج کرنے. اللہ والوں کی نرالی باتیں ہوتی ہیں, نرالی شانیں ہوتی ہیں. جو بھی کھانا ان کے پاس ہوتا یہ راستے بھر ایثار کرتی جاتی تھی, کھانا نہیں کھاتی, جو ملتا تھا وہ کسی کو دے دیتی تھی. جب کعبہ مشرفہ پہنچی, مکہ مکرمہ پہنچی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑی. اللہ اکبر. جب ہوش آیا تو کعبۃ اللہ المشرفہ پر اپنا چہرہ رکھا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. غیبی آواز آئی, اے رابعہ ہم نے تیرے سبب تمام حاجیوں کا حج قبول کر لیا اور تیری وجہ سے ان کے نقائص بھی پورے کر دیے. اللہ والیوں کی کیا شان ہوتی. اللہ عز و جل ان کے صدقے ہماری اسلامی بہنوں کو, اسلامی بھائیوں کو بھی اثار کی دولت سے مالا مال کر دے. جذبہ اثار پانے کے لیے یہ رسالہ پڑھنا بہت مفید ہے, اس کے فضائل اثار کے پڑھنا بہت مفید ہے. آئیے اس میں سے ایک نرالی مہمان نوازی کی آپ کو حکایت پیش کرتا ہوں. چنانچہ اس رسالے کے صفحہ نمبر 19 تبیس خزائن العرفان کے حوالے سے لکھا ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک بھوکا شخص حاضر ہوا. سرکاری نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے گھروں میں معلوم کروایا کہ کوئی کھانے کی چیز مل جائے, مگر کسی کے یہاں کوئی کھانے کی چیز نہ تھی. شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا, جو شخص اس کو مہمان بنائے اللہ عز و جل اس پر رحمت فرمائے. حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے, مہمان کو اپنے دولت خانے پر لے گئے. گھر جا کر بچوں کی امی سے دریافت کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ کہا صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھا ہے. حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو. جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھو, چراغ بجھا دو. کس لیے؟ اس لیے کہ مہمان اچھی طرح کھا لیں. کیسا جذبہ ہے. اب غور کریں کہ ہمارے یہاں مہمان آ جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں, اور یہاں دیکھیے کیسا جذبہ ہے مہمان نوازی کا. سبحان اللہ. کہ چراغ بجھا دو تاکہ مہمان شرمائے نہیں اور اچھی طرح کھا لے. یہ ترکیب کس لیے کی کہ مہمان جان نہ سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے, ورنہ اصرار کریں گے اور کھانا تو تھوڑا ہے, کہیں مہمان بھوکا نہ رہ جائے. مہمان کو کھانا کھلا دیا گیا. اہل خانہ نے بھوکے رہ کر رات گزاری. صبح ہوئی, بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے. اللہ عز و جل کے محبوب تو اللہ کی عطا سے سب جانتے ہیں. فرمایا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو فرمایا رات فلاں فلاں کے گھر میں عجیب معاملہ پیش آیا. اللہ عز و جل ان لوگوں سے بہت راضی ہے. اور سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہوئی, پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 2. آئیے ہم بھی سنتے ہیں.
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ کتنے مدنی پھول ہیں اس حکایت میں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، جو مدنی حکایت بیان کی گئی، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہوا تھا، تو بچوں کو کھانے کے بجائے مہمانوں کو کھانا کھلا دیا گیا۔ اب اس کی وضاحت سنیے، جو کہ اشیاۃ اللمعات جلد 4 صفحہ 740 پر محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے لکھی۔ آپ لکھتے ہیں کہ علماء اس معاملے کو اس پر محمول کرتے ہیں، یعنی علماء نے اس سے مراد یہ لی کہ بچے بھوکے نہیں تھے بلکہ بغیر بھوک کے کھانا مانگ رہے تھے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے، ورنہ بچے بھوکے ہوتے تو مہمان سے پہلے بھوکے بچوں کو کھلانا واجب تھا، اور وہ یعنی صحابہ واجب کو کیسے ترک کر سکتے تھے؟ واجب کا تارک کیا ہوتا ہے؟ گناہگار ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ عز و جل نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف فرمائی۔ تو اس حدیث کی شرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بچوں کو بھوک لگے تو انہیں کھانا کھلانا ماں باپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ اب چھوٹے بچوں کو رمضان میں روزہ رکھوایا جاتا ہے، جائز ہے، مگر وہ بھوک کے سبب کھانا مانگے، یاد رکھیں تو ماں باپ کے لیے واجب ہو جائے گا ان کو کھانا کھلائیں، چاہے ان کا پہلا روزہ ہے۔ ان کو کھانا نہیں کھلائیں گے تو گناہگار ہوں گے اور جہنم کی حقداری ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو اللہ کرے ہمیں مہمان نوازی کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں اس جذبے کا ہم سوال کرتے ہیں۔ ہو مہمان نوازی کا جذبہ عنایت، ہو مہمان نوازی کا جذبہ عنایت، ہو مہمان نوازی کا جذبہ عنایت، ہو پاس شریعت عطایا الہی، ہو پاس شریعت عطایا الہی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ ہمیں اثار کا جذبہ نصیب فرمائے، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ہم ترجیح دینا سیکھ جائیں۔ اس رسالے کو بغور پڑھیں گے انشاءاللہ سیکھ جائیں گے، ترغیب ہوگی، اللہ نے چاہا تو عمل ہوگا۔ تو آئیے سنیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اثار کے متعلق کیا فرما رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 37 ہے۔ دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پربہار، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے، اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے، بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل، اللہ بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب،
آمین آمین. اب اثار کس موقع پر کس طرح کریں؟ آئیے اس کی مثالیں جو اسی رسالے میں دی ہوئی ہیں کچھ اس میں سے پیش کرتا ہوں. کہیں دعوت پر پہنچے، کھانا لگایا گیا، تو ہم اچھی اچھی عمدہ عمدہ بوٹیاں اس نیت سے نہ اٹھائیں کہ کوئی اور کھا لے گا. مفت کا اثار، مفت کا ثواب. گرمی ہے، کمرے کے اندر بہت سے اسلامی بھائی موجود ہیں، اسلامی بہنیں سوچیں کہ اسلامی بہنیں موجود ہیں، تو ایسی جگہ بیٹھ سکتی ہیں اسلامی بہنیں کہ جہاں پنکھے کی آواز ڈائریکٹلی آ رہی ہے. تھوڑا سا ہٹ کر بیٹھ جائیں کہ دوسری اسلامی بہن بیٹھ جائے گی، مفت کا ثواب مل جائے گا. آرام دہ جگہ چھوڑ کر دوسری اسلامی بہن کے لیے جگہ چھوڑ دی. کھانا کھا رہی ہیں اور کھانا کم ہے، کھانے والے زیادہ ہیں، تو دانستہ آہستہ آہستہ کھائیں، کم کھائیں کہ دیگر اسلامی بہنیں کھا لیں، مفت کا ثواب مل جائے گا. اور سبحان اللہ، اثار کی فضیلت احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 318 کے حوالے سے میرے شیخ طریقت نے لکھی کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ عمر بھر میں چاہے ایک ہی مرتبہ اثار کرے، میں بروز قیامت اس سے حساب طلب کرتے ہوئے حیا نہ فرماؤں. سبحان اللہ. اس کا مقام جنت ہے، وہ جہاں بھی چاہے رہے. تو اثار کرنے والا چاہے زندگی میں ایک بار ہی اثار کرے، وہ بے حساب جنت میں داخلے کا اللہ کے کرم سے حقدار ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ اثار کی توفیق عطا فرمائے. تو بہت ساری اس کی مثالیں ہمارے اسلاف کے طریقے میں لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر بہت سی لکھی ہوئی ہیں، اس میں وہ پڑھیں، بہت سارے مطلب وہ اس کی مثالیں مل جائیں گی، بہت ساری روایات مل جائیں گی. ایک اور بہت پیاری اثار کی بہار، ایک روایت اثار کے متعلق تربیت اولاد میں لکھی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اس سے بھی انشاءاللہ ترغیب ملے گی. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2630 ہے. ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی تھیں. میں نے اسے 3 کھجوریں دی. ہماری امی جان نے کیا عنایت فرمائے؟ 3 کھجوریں. تو اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہو تو تھوڑا ہی صحیح دینا چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے. ہماری اسلامی بہنیں شرماتی ہیں، ارے تھوڑا سا اس کو سالن کیا بھیجوں، تھوڑا سا کھانا کیا بھیجوں، تھوڑی سی چیز کیا بھیجوں. یہ نہیں، جو بھی اللہ کے راہ میں میسر ہے، نیت درست ہونی چاہیے، دے دینا چاہیے. بہرحال ہماری امی جان نے 3 کھجوریں دیں، تو اس مسکین عورت نے ایک کھجور ایک اپنی بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، اور تیسری کھجور کھانا چاہتی تھی، مگر کیا کیا؟ اثار کر دیا. کیا کیا؟ اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، وہ بھی آدھی آدھی اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دی. سبحان اللہ. یہ بات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری امی جان نے بتائی، تو محبوب رب العزت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے اس ایثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے ایثار کی. اللہ نصیب فرمائے، اللہ نصیب فرمائے. ایثار کی بہاریں اللہ ہمیں نصیب فرما دے. مدینے کی مچھلی رسالے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے ایثار کی طرف ابھارتے ہوئے صفحہ نمبر 36 پر ایک ایثار کی مدنی بہار لکھی ہے. یہ بہار کہاں پیش آئی؟ یہ ہند کے شہر بمبئی میں ایک علاقے میں سنت و برا اجتماع ہو رہا ہے اسلامی بہنوں کا. یہ 2007 سنہ عیسوی کی بات ہے. اجتماع ختم ہوا تو ایک نئی اسلامی بہن کسی ذمہ دارہ اسلامی بہن کے پاس آتی ہیں اور کہتی میری چپل گم گئی.
ذمہ دارہ اسلامی بہن نے انفرادی کوشش کی، اپنی چپل پیش کی. ایک اور اسلامی بہن موجود تھی جو بھی نئی نئی ماحول سے وابستہ ہوئی تھی، صرف 7 مہینے ہوئے تھے. وہ آگے بڑھی اور کہنے لگی کیا دعوت اسلامی کی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی کہ اپنی چپل دے دوں نئی اسلامی بہن کو. انہوں نے اصرار کر کے نئی اسلامی بہن کو چپل قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور خود پا برہنہ یعنی ننگے پاؤں گھر چلی گئی. اللہ اللہ. رات ہوئی، یہ سوئی تو قسمت جاگ گئی. کیا دیکھتی ہیں؟ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے جلوہ فرمائیں. ساتھ کون ہے؟ ایک معمر مبلغ دعوت اسلامی، بڑی عمر والے مبلغ دعوت اسلامی، ان پر سر پر سبز امامہ سجایا ہوا تھا، وہ بھی حاضر ہیں. اب امیر علیہ سنت نے یہاں کی ہے عاجزی. یہ مدنی بہار میں نے پہلے بھی سنی تھی، یہاں رسالے میں لکھی گئی اس سے پہلے. وہ معمر مبلغ دعوت اسلامی خود امیر علیہ سنت ہے. آپ نے اپنا لکھا نہیں، اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں. امیر علیہ سنت بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جڑنے لگے. الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، چپل ایثار کرتے وقت تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کیا دعوت اسلامی کی خاطر اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی؟ ہمیں بہت پسند آئے. سبحان اللہ. کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ دنیا کے ایک ملک کے، ایک شہر کے، ایک علاقے کے، ایک گھر کے اندر اجتماع ہو رہا ہے اور میرے آقا کو پتا ہے. ایک اسلامی بہن ایثار کر رہی ہے، اس کے جذبات آپ کو معلوم ہیں، اس کے الفاظ آپ کو معلوم ہیں. آقا خوش ہوتے ہیں، خواب میں جلوہ دکھاتے ہیں اور حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمارے مرشد کی بھی کیا شان، بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں. اور ایثار کی مدنی بہار دیکھیے کہ ایثار کی برکت سے دیدار سرکار ہو گیا. ایثار کی برکت سے دیدار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو مدنی ماحول دل و جان کے ساتھ اسلامی بھائی جو مدنی چینل پر بیان سن رہے ہیں وہ بھی قبول کر لیں. اجتماع میں تشریف لائیے نا. آپ سے فیس نہیں لی جائے گی. آپ مختلف انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں، اسکول کالجز میں جاتے ہیں، فیس پے کرتے ہیں، یا تو کوئی فیس نہیں ہے. آئیے، اپنی اصلاح کیجیے، اپنی آخرت روشن کیجیے اور ثواب کا ڈھیر حاصل، خزانے حاصل کر لیجیے ثواب کے. اسلامی بہن اسلامی بہنوں کی اجتماع میں آئیں. اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس کو وزٹ کریں. مکتبۃ المدینہ کی تحریرات پڑھیں، انشاءاللہ اس کی بہاریں سامنے آئیں گی. دعوت اسلامی والیاں یہ جو ہیں یہ قرآن پاک پڑھائیں، اور جن اسلامی بہنوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھیں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں. ایثار اور دیگر فیوز و برکات والی باتیں جو ہیں یہ معلوم ہوں گی تو انشاءاللہ طبیعت رغبت کرے گی، ترغیب ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو عمل کی توفیق ملے گی. اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کریں، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں شرکت کریں. اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ ہمیں مدنی ماحول کی بہار نصیب فرمائے اور ہمیں پیکر ایثار بنائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام.